الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال تعالى في مقام آخر وإن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال تعالى وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی گزر گیا. اس کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن خوشی کے طور پر عطا کیا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے شوق اور ذوق کے ساتھ منایا. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے عبادات کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور دنیا کے اندر جو سمندر ہے ان سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام قلموں کے ذریعے اور ان سیاہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو قلمیں ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر دان ہے. اللہ تعالیٰ قدر دانی کرنے والے ہیں. قدر دانی کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کا دوسرے انسان پر محبت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے سامنے والے کے عمل کو رد نہ کرنا، اس کے عمل کو برباد نہ کرنا، اس کے عمل کو نہ دھتکارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کی امید اور توقعات سے بڑھ کر کے اس کو نوازنا، عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں قدر دانی کرنا. قدر سمجھ گئے؟ یعنی سامنے والے پر محبت اور مہربانی کی وجہ سے اس کے عمل کو نہ دھتکارنا اور اس کے امید سے بڑھ کر کے اس کو عطا کرنا، اس عمل کو کہتے ہیں قدر. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. دنیا کے اندر یہ ہے کہ ایک بڑے بادشاہ کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر کے آدمی جائے، تحفہ چھوٹا سا گفٹ لے کر کے جائے تو بادشاہ اپنی توہین سمجھتا ہے، اس گفٹ کو دھتکار دے گا، قبول نہیں کرے گا. یہ دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی معمولی سا نیک عمل کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی بھی قدر کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس عمل پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب عطا کرے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سا اپنا ایک قانون بیان کیا ہے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک کام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کے چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل ہو میں اس کی قدر کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی محنت کا بدلہ عطا کرتے ہیں، اس کو برباد نہیں کرتے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں، جن کے ماتحت میں مزدور لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے مزدور سے مزدوری تو مکمل چاہتے ہیں، لیکن جب مزدوری کا بدلہ دینے کی بات آئے اس کے اندر کٹوتی شروع کر دیتے ہیں، مزدور کا مکمل حق ادا نہیں کرتے. شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی مزدور مزدوری پوری کر لے تو مالک کو چاہیے کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری عطا کر دے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کی اتنی قدر کرتا ہے کہ مالک کو یہ حکم ہے کہ اس مزدور کی پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دی جائے. تو جو انسان اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو، جو انسان اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا ہو اور عطا کرنے والا دینے والا خود اللہ ہو، تو سوچئے اس اللہ کے دینے کا انداز کیا ہوگا. دنیا والوں کی حالت یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو، بسا اوقات اس کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. قیامت کے دن کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلاں کام کیا تھا لیکن آپ نے اس کا بدلہ مجھے عطا نہیں کیا. قیامت کے دن کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو ان کی امید سے بڑھ کر قیامت کے دن عطا کریں گے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں کسی بھی مرد عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس کے عمل کی میں قدر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا قدرداں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، اتنی مہربان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کے کتنی قدر کرنے والے ہیں. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خوبصورت نوجوان اور پرجوش نوجوان، بہت ہی مالدار گھرانے میں پرورش ہوئی ہے. اتنے خوبصورت تھے کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ خوبصورتی میں سے نوجوان کی مثال بیان کیا کرتے تھے. چند دوستوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. وہاں سے اپنے گھر چلے گئے. ان کے والد کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے چچا ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں. یہ صحابی گھر جانے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اپنے ایمان کو گھر والوں سے چھپا کے رکھوں، گھر والوں کے سامنے ظاہر نہ کروں. لیکن ایمان ایک عجیب چیز ہے، یہ چھپتا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عشق اور مشق یہ دونوں چیزیں آپ چھپا نہیں سکتے. ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عشق ہوتا ہے، آپ چاہیں بھی تب بھی نہیں چھپا سکتے ہیں. تو ان کی عمل اور حرکت کی وجہ سے ان کے چچا کو اندازہ ہو گیا کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو چکا ہے. اس نے پوچھا عبداللہ سے کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. چچا نے دھمکی دی اگر تمہیں اس گھر کے اندر رہنا ہے، اس چھت کے نیچے اگر تمہیں سانس لینا ہے تو پھر تمہیں کفر پر واپس آنا ہوگا. اگر تم کفر پر واپس نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ایمان کے ساتھ اس گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دوں گا. حضرت عبداللہ نے کہا چچا سے کہ میں گھر چھوڑنا گوارا کر لوں گا لیکن ایمان کو چھوڑنا میں گوارا نہیں کر سکتا. چچا نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا. گھر سے جاتے ہوئے چچا نے اس کو روک کر کہا تمہارے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی میرے روپیے اور پیسے کی وجہ سے ہے، لہذا وہ کپڑا بھی اتار دو. چچا نے کپڑا کو پھاڑ کر کے بدن کے ننگا کر کے گھر سے باہر کر دیا. ماں کو بہت تکلیف ہوئی لیکن ڈر سے بول نہیں سکتی، تو کسی بہانے سے ماں نے اپنے بیٹے کو ایک چادر دے دی، کم سے کم میرا بیٹا اپنے سطر تو ڈھانپ لے. اس صحابی نے چادر کو دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے کا ایزار بنایا اور ایک ٹکڑے سے بدن کو ڈھک لیا. وہ صحابی وہاں سے گھر سے باہر نکلے اور سوچنے لگے کہ میں کدھر جاؤں، دنیا میں کس کے پاس جاؤں. دل سے ایک آواز آئی کہ جانے کو صرف ایک ہی در باقی ہے، جس کی محبت میں میں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا ہوں، بہتر ہے کہ میں اسی در سے جا کر کے چمٹ جاؤں. وہ صحابی مدینہ طیبہ آ گئے. جس وقت وہ صحابی مدینہ کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ سے کچھ بات کر رہے ہیں. اسی درمیان وہ صحابی مجلس کے اندر آ گئے. اس صحابی کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی پہچان لیے. دو جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. وہ صحابی آ کر کے اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا جاؤ اصحاب صفہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ. چنانچہ وہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے.
اس صحابی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت محبت تھی. وہ کبھی کبھی مغلوب الحال ہو کر کے مسجد کے اندر بہت بلند آواز سے ذکر کرنے لگتے تھے, اللہ اللہ کرنے لگتے تھے. حضرت عمر فاروق نے ایک دن اسے روکا اور کہا کہ صحابی بلند آواز سے مسجد کے اندر ذکر نہ کیا کرو. حضرت عمر فاروق کی آواز اللہ کے نبی کے پاس پہنچی. اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو بیٹھا کر کے بتایا, اے عمر فاروق, اس صحابی کو نہ روکو, یہ میرا صحابی جو بھی کرتا ہے یہ اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی جہاد میں چلے گئے. اس قافلے میں یہ صحابی بھی ہیں, ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ عبداللہ ذوالبجادین کی طبیعت ناساز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو لے کر, ابو بکر صدیق کو لے کر ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ہم مسلمانوں پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھائی, ہم جس سماج میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اگر بیمار ہو جائے تو ان کے حال پوچھنے کے لیے جائیں, ان کی عیادت کے لیے جائیں, یہ ایک حق ہے. تو اللہ کے نبی بھی اس صحابی سے ملاقات کے لیے آ گئے. جب اللہ کے نبی اس صحابی کے پاس پہنچے ہیں تو اس صحابی کا آخری وقت ہے, موت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابی کا سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھ لیا. یہ وہ مبارک صحابی ہیں کہ آخری وقت ہے اور ان کا سر نبی کے گود میں ہے. ان کی آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اقدس پر جمی ہوئی ہے. اللہ کے نبی گود میں بیٹھا کر کے ان سے محبت کی بات کر رہے ہیں, ان کو تسلی کی کلمات کہہ رہے ہیں, اور اسی درمیان اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے. ان کی چہرہ اللہ کے نبی کے, ان کی نگاہیں نبی کے چہرے پر جمی ہوئی ہے اور سر نبی کے گود میں ہے, اور گویا کہ یہ کہتا وہ دنیا سے چلا گیا, اے محمد تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. نکل جائے دم تیری قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یہ کہتا وہ صحابی دنیا سے چلا گیا. نبی کے مبارک گود میں صحابی کا سر, اور نبی اپنی تسلی کے کلمات کہہ رہے ہیں, اور صحابی کا روح جسم سے نکل رہا ہے. کتنی پیاری موت ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو غسل دینے کا حکم دیا. صحابہ کرام اس صحابی کے غسل میں مشغول ہیں. اللہ کے نبی اپنے جسم سے چادر اتار کر حکم فرمایا کہ چادر لے کر کے جاؤ, اسی چادر کے اندر عبداللہ کو کفنانا ہے, دفن دینا ہے. یعنی آج کیسا اللہ تعالیٰ قدردان ہے. جس جسم کو نبی کے نام پر, اللہ کے نام پر ننگا کیا گیا تھا, آج نبی کی مبارک چادر کے اندر اس کو کفنایا جا رہا ہے, اس کو کفن دے دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, اور اس کے بعد قبر میں رکھنے کا مسئلہ آیا. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر میت کو وہ شخص اتارے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو, یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ صحابی تو گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, ان کا قریبی رشتہ دار تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. سینکڑوں صحابہ کرام موجود ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کس کو حکم دیں گے قبر میں اس صحابی کو اتارے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس صحابی کا سب سے زیادہ قریبی میں ہوں, اس لیے میں اس صحابی کو قبر کے اندر اتاروں گا. اللہ کے نبی قبر کے اندر اتر گئے. کیسا مبارک جنازہ ہے. کسی کو قبر میں اس کے باپ اتارتا ہے, کسی کو بیٹا اتارتا ہے, کسی کو شوہر اتارتا ہے, لیکن اللہ کے نبی اس مبارک صحابی کے قبر کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں. اللہ کے نبی قبر میں گئے اور عمر فاروق سے کہا, عمر صحابی کے میت میرے حوالے کرو. حضرت عمر فاروق نے اس امانت کو اللہ کے نبی حوالے کر دیا. اللہ کے نبی نے اس صحابی اس کے میت کو قبر کے اندر رکھا. رکھنے کے بعد آپ نے ایسی دعائیہ کلمات کہے. اس دعائیہ کلمات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق تڑپ گئے. عمر فاروق جب بھی زندگی میں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, اللہ کے نبی کے ان جملوں کو سنانے کے بعد وہ تڑپ جایا کرتے تھے, اور دل سے ان کی آواز نکلتی تھی, کاش اس صحابی کی جگہ عمر فاروق کی لاش ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لوگوں نے کہا, عمر فاروق کیا بات تھی, نبی نے کیا کلمات کہے کہ آپ ان کو کہنے کے بعد مچل جایا کرتے ہیں. عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب اس صحابی کے میت کو قبر کے اندر رکھا, رکھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. یہ وہ مبارک دعا تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قدرداں ہے.
ایک وہ صحابی جن کے جسموں کو اس لیے ننگا کیا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جن کو اس لیے دھکے مار کر گھر سے باہر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے اس عمل کو کیسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی کیسے قدردانی کی، نبی کے گود میں ان کی موت ہوئی ہے اور نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر مرگ کرے یہ دعا کی، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدرداں ہے۔ کوئی بھی معمولی سے بھی نیک عمل اگر بندہ کرے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ ایک معمولی سا بھی اگر عمل انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر کے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ ہے۔ ایک وقت وہ قلم لے کر کے حدیث لکھ رہے تھے۔ آج کل تو یہ بال پین چلتا ہے، اس زمانے میں لکڑی کی پین چلتا تھا، لکڑی کو کاٹ کر روشنائی میں لگا کر کے اس کے ذریعے لکھا کرتے تھے۔ وہ محدث کے انتقال ہو گیا۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، حضرت آپ تو بہت بڑے محدث تھے، حدیث بیان کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہوگی۔ اس محدث نے کہا نہیں بھائی، اتنا میں نے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی، کوئی خدمت وہاں پر کام نہیں آئی۔ ایک معمولی عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک ایک عمل ہے۔ بولا کیا عمل تھا؟ اس محدث نے بیان کیا، میں ایک مرتبہ قلم کے ذریعے حدیث لکھ رہا تھا، میں نے قلم کو روشنائی میں ڈالا، میں قلم نکال رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر کے اس پر بیٹھ گئی، اسے پیاس لگی تھی، وہ مکھی روشنائی پینے لگی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا اگر میں قلم کو حرکت دوں گا تو مکھی اڑ جائے گی، اس کی پیاس نہیں بجھ سکے گی، اس لیے میں نے قلم کو ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ مکھی اپنی پیاس بجھا سکے۔ جب مکھی اڑ گئی تو میں نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، تو نے میری ایک پیاسی مخلوق مکھی کی پیاس بجھائی، مجھے وہ عادہ بہت پسند آئی تھی، تمہارے حدیث کی خدمت کو نظر انداز کر کے میں تمہارے اس معمولی عمل کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تم نے میری مکھی کی پیاس بجھائی تھی، جاؤ آج میں تمہاری پیاس بجھاتا ہوں اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ کتنا معمولی سا عمل ہے، ہم لوگ اس کو عمل ہی نہیں سمجھیں گے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک گناہگار انسان جن کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک پیاسا کتا ہے، پیاس کی وجہ سے ان کی زبان باہر نکل رہی ہے۔ اس انسان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، جس طرح میں پیاسا تھا مجھے پیاس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اسی طرح کتے کو پیاس کی شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس بندے نے پاؤں سے موزہ نکالا، خفین نکالا، دانت میں خفین کو پکڑا، کنویں کے اندر اتر گیا، خفین میں موزے میں پانی بھر کر کے باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ ان کے اس معمولی عمل کی وجہ سے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدرداں ہے، اس لیے زندگی میں ہم جو بھی عمل، معمولی سا بھی عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا والوں کو خبر نہیں ہوگی لیکن وہ عمل اتنا مخلص ہوگا، خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ بہت بے قدرے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ناقدری کا شکوہ کیا قرآن کے اندر، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس میرے بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے رسول کا مذاق اڑایا، رسولوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہم سے، ہم نے اللہ کی بھی قدر نہیں کی، اللہ کے رسول کی بھی قدر نہیں کی۔ آج ہمارے درمیان رسول نہیں ہے لیکن رسول کی مبارک سنتیں زندہ ہے، رسول کا مبارک طریقہ زندہ ہے۔ جب رسول آتے تھے لوگ رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج جو لوگ رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے، اس لیے کہ سوچ ایک جیسی ہے۔ آج ہمارے گھر کی کیا حالت ہے، ایک باپ 20-25 روپے کا شیشے کا گلاس لے کر گھر کے اندر آتا ہے، ایک بیٹا اس شیشے کو غلطی سے توڑ دیتا ہے، وہ باپ اس بیٹے کو 2 تھپڑ لگا
لگاتا ہے تو نے شیشے کے گلاس کو توڑ دیا، لیکن وہی بیٹا اس گھر کے اندر ایک دن میں نہ جانے کتنے سنتوں کی ذبح کرتا ہے، لیکن باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ گویا کہ اس باپ کی نگاہ میں 20-25 روپے شیشے کی گلاس کی قدر ہوتی ہے، لیکن نبی کی سنتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھر کی کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، آج ہم ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے بات کرنا نہیں چاہتا، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، اور بعض گھرانے ایسے ہیں جس میں بیوی شوہر سے نہیں بولتی اور شوہر بیوی سے بولنا نہیں چاہتا۔ وہ بیوی جو شوہر سے نہیں بولنا چاہتی، اسی کے شوہر کے انتقال ہو جائے تو بیوی روتی ہے اور اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے۔ لوگ پوچھے تو اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی، تم اس کے موت پر کیوں روتی ہو؟ تو بیوی کہتی ہے وہ شوہر میرا بہت عزت کیا کرتا تھا، وہ شوہر مجھے کما کر کے لا کر کے دیا کرتا تھا۔ یعنی موت کے بعد تو شوہر کی قدر ہوتی ہے، لیکن زندگی میں شوہر کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے شوہر ہیں کہ جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتے، بیوی سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اسی بیوی کے انتقال ہو جائے تو اب شوہر روتے پھریں گے۔ لوگ پوچھیں گے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اس بیوی کو پسند نہیں کرتے تھے، اب بھی شوہر یہ کہتا ہوا پھرے گا وہ میرے بچوں کا خیال کیا کرتی تھی، جب میں گھر سے باہر جاتا میرے گھر کے اندر میرے مال کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ یعنی بیوی کے جانے کے بعد تو ان کی خوبیاں یاد آتی ہے، لیکن زندگی میں اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے زندگی میں بن جائے، جب نعمت چلی جائے تب قدر کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور جو مبارک رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی دنیا میں بھی عطا کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔